अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनके तारफ़ की जानब जाना चाहूँगा। पहली शख्सियत जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं, सहाफ़ी और तज़ियाकार मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आमद का शुक्रिया। इसके साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ सज्जाद काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, आपकी भी आमद का शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इसके साथ साथ मेरे साथ एक और सहाफ़ी शख्सियत मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, और इनका भी एक तवील अरसा है इस हवाले से कि वो इसी शोबा से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ऑनलाइन ऑडियो पर होंगे कॉलमिस्ट और तज़ियाकार मोहतरम जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त का और तज़िये का। पूरा प्रोग्राम आप हमारे साथ रहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की ज़ीनत बनी अदालत उज़्मा की कार्रवाई है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, जाली अदवियात पर सज़ाए मौत होनी चाहिए। लगता है NDMA को ख़त्म करना पड़ेगा। जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। चीफ जस्टिस। पंजाब हुकूमत को गाड़ियों के लिए फ़ंड इस्तेमाल करने से रोक दिया। नसीम साहब, आपकी जानब आऊँगा सबसे पहले मैं। तो कैसे देख रहे हैं जी, मुंसिफ़ आज़म जो कह रहे हैं और वाज़ेह तौर पे उन्होंने बोल दिया है कि जाली अदवियात पर सज़ाए मौत होनी चाहिए, NDMA को ख़त्म करना पड़ेगा, जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। ये सारे के सारे मुहर्रकात और सूरत हाल, अदालती कार्रवाई पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मधु करने के लिए। आप राना साहब ये देखिए कि ये जाली अद्वियात का जो मामला है ये तो बहुत ही संगीन मामला है ना। ये तो बिल्कुल इक़दाम कत्ल वाला मामला है कि अगर आप जाली अद्वियात तैयार कर रहे हैं और मार्केट में दे रहे हैं तो लोगों को जो मरेंगे वो लाज़मी बात है उस जुर्म की सज़ा तो सज़ाए मौत ही बनती है। तो ये बात सिर्फ ये नहीं है कि सज़ा तजवीज़ की जाए, इस तरह की सज़ाएँ देनी चाहिए। इस तरह की हमने बहुत सारी बातें बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी सज़ा और जज़ा नज़र नहीं आती। और जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी, जब तक कोई भी जो है वो लेसन नहीं लेगा। इसी तरह के मामले NDMA में आप देख लें कि जिस तरह की बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार पूछ रही है और उनको कोई माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान का अलमिया यही है कि यहाँ पे 2 नंबरी कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो लोगों को छूट मिल जाती है या सज़ा नहीं मिलती, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी जो है वो लोग भी यही लेसन लेते हैं कि भाई उन्होंने करप्शन की या बुरा काम किया, उनको उसकी कोई सज़ा नहीं मिली। तो ये जब तक सज़ा और जज़ा नहीं होगी, जब तक ये मामला सही नहीं होंगे। अब आप जाली पायलट वाला मामला देख लें कि ये दुनिया में एक अजीब तरीब किस्म की बात जो है वो पाकिस्तान में सामने आई है कि जो पायलट जहाज़ उड़ा रहे हैं उनके लाइसेंस जो है वो किसी न किसी जगह जाली। ज़रूर उस तरफ भी बढ़ूंगा, लेकिन मामला तो ये है कि ये यानी जानों का सिलसिला हेल्थ का डिपार्टमेंट है, शोबा सेहत से मुंसलिक ये चीज़ें हैं। और वाकई वहाँ पर इतनी गफलत कि अद्वियात के हवाले से आप गफलत कर जाते हैं, और वो गफलत कहाँ तक जाएगी, यानी क्या क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। इसी हवाले से मैं बात करता हूँ सज्जाद से। सज्जाद, क्योंकि आप बीट भी करते हैं हेल्थ की और हेल्थ के बहुत सारे मामलात को बड़ी गहराई से जानते हैं और देखते हैं, फील्ड में रहते हैं, मिलना मिलाना आपका रहता है। तो ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है जाली अद्वियात, यानी ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि एक बार हला के रख देता है इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अद्वियात जिनसे आपने अपनी ज़ात को ठीक करना है, बेहतर करना है, तो वही जाली अगर निकल आती हैं तो अदलिया की कार्रवाई इसी हवाले से है। एक तो सज़ा का कह दिया गया कि होनी चाहिए, दूसरा टैप ने नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद करने की इजाज़त कैसे दी, ये भी उन्होंने वाज़ेह सवाल किया चीफ जस्टिस ने। तो कैसे देख रहे हैं ये सारा मामला? सर, अद्वियात एक ऐसा शोबा है कि ऐसा कि इसमें प्रॉफिट है। इसमें ना तो आप किसी से डिस्काउंट करवा सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और वहाँ पर आप जाकर किसी से इसरार भी नहीं करते, बहुत कम ही होगा जिसमें वो ये कह देता है कि यार मैं बाद में कुछ पैसे हैं बाकी बाद में दे दूंगा, लेकिन इसमें डिस्काउंट कोई नहीं है। ये एक ऐसा शोबा है, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि हर बंदे की वो फील्ड, जो डॉक्टर भी है वो भी इस चीज़ को नेगेट करने से पहले प्रूफ लेके आएगा कि यार इसको मैं नेगेट कर रहा हूँ, इस अद्वियात को, तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसका फार्मूला क्या है और कहाँ से प्रूव हुई है। कोई ऐसा नहीं करने को तैयार। ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें प्रॉफिट है। उसके साथ अगर देखा जाए जो मार्केट में अद्वियात दस्तियाब हैं उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई
ہمارا میکینزم ہے ہی نہیں اس وقت. اگر دیکھا جائے جو اب ادویات اویلیبل ہیں اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے میں کافی ایسی ادویات جیسے کہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ سپریم کورٹ اگر یہ بات پہنچی ہے تو اس میں جعلی ادویات کا کافی, اور اس موجودہ صورتحال میں پینڈیمک صورتحال میں جب ہر ایک ادویات جان بچانے کے لیے بھی تجربے اس پہ کیے جا رہے ہیں اور مختلف ادویات پہ, ایون کہ ہم نے ٹائیفائڈ کی ویکسین جو ہے اس کے اوپر بھی تجربے کرنے کی کوشش کی ہے, شاید اس سے کچھ ہے, ہم نے پیناڈول کی گولی تک پہ تجربے کرنے کی کوشش کی ہے, شاید بخار کی شدت کو کم کر دے, کچھ بہتر کر دے. اس نوعیت پہ اگر ہم نے جعلی ادویات ہی ہم نے امپورٹ کرنی ہے یا اگر جعلی ادویات ہی ہم نے اس کو استعمال کروانا ہے تو پھر تو یہ بہت زیادہ ایک سنگین جرم ہے, اس کے اوپر واقعی کڑی سے کڑی جو ہے سزا ہونی چاہیے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو ادویات کے اضافے کے اوپر تو پچھلے سال 5% اضافہ تھا, اور ترجمان جو ہمارے ایک بہت ہی پروفیشنل ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر ساجد صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال جو ہے 5% اضافہ ہوا تھا ادویات کی قیمتوں میں, تو یہ وہی مسلسل جو ہے تسلسل چل رہا ہے. لیکن اس سال جو ہے حیران کن طور پر 3 ماہ کے اندر ان کو ڈریپ جو ہے ادویات والے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 10% تک اضافہ 5% سے 10% تک اضافہ ہو چکا ہے, اور 3 ماہ میں مزید اضافے کی تو اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. اس موجودہ صورتحال میں جب پمس میں آپ کی جو ہے ڈسپینسری میں آپ کی میڈیسن نہیں پڑی ہوئی ہو وہ ساری کی ساری ریفر باہر کرتے ہیں جا کے باہر سے لے کے آؤں, اس موجودہ صورتحال میں جب ادویات مہنگی ہوں گی نا تو واقعی یقین کریں جو غریب طبقہ ہے اس کو کافی جو ہے تکلیف ہوگی. اور کافی بات کرتے ہیں عدنان عادل صاحب سے. عدنان صاحب بات آپ سن رہے ہیں کہ کرونا از خود نوٹس, ادویات کا معاملہ, ادویات جعلی ہیں. منصف اعظم یہ کہتے ہیں کہ سزائے موت ہونی چاہیے. ڈریپ والوں نے نان رجسٹرڈ ادویات درآمد کرنے کی اجازت کیسے دے دی؟ اب یہ درآمد کا ذکر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہی میں ایک اور ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بھارت سے آنے والی ادویات کون سی تھیں؟ چیف جسٹس کا استفسار. یعنی شعبہ صحت میں ادویات کے معاملے میں اگر غفلت ہے اور جعلی ہونے کا پوری کوئی کانسیپٹ پایا جائے, اس میں کوئی شائبہ بھی پایا جاتا ہے تو یہ معاملہ تو بہت سنگین ہو جاتا ہے. اوپر سے وبائی مرض کا سامنا, پینڈیمک کا سامنا, پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے, اور ہمارا ملک کتنا متحمل ہے یہ ہم جانتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کا تبصرہ. دیکھیے جو کرونا ہے اس حوالے سے تو پاکستان میں بہت اچھی خبر ہے کہ ہمارے ہاں بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے, اور ڈیتھ ریٹ جو 150 تک چلا گیا تھا ڈیلی اب وہ 30-40 پر آ گیا ہے. تو اس حوالے سے تو ہم بہت اچھی پوزیشن میں آ گئے ہیں, اور حکومت کی جو پالیسی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اس نے ڈیلیور کیا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے یہ جعلی ادویات کی, میں 30 سال سے صحافی ہوں اور میں نے اپنی صحافت کی ابتدا میں ہی اس کے اوپر ایک اسپوریس ڈرگس پر رپورٹ کی تھی. تو یہ معاملہ دیرینہ ہے پاکستان میں, اور اس کے لیے ایک میکانزم تو ہے, ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, ایک ڈرگ کورٹس بھی ہیں جہاں پر وہ کیس بناتے ہیں تو وہ چلتا ہے. اب پاکستان میں چونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے, 80-90% لوگ تو کرپٹ ہیں, اور کرپشن ہمارا طرز زندگی بن گیا ہے, ایمان کا حصہ بن گیا ہے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ رشوت لے کر کیس کمزور کر دیتے ہیں, جو پروزیکیوشن ہے وہ کیس کمزور کر دیتی ہے, اس پہ اتنے جھول ڈال دیتی ہے, یا ڈرگ کورٹس کمپرومائز ہو جاتی ہیں کہ وہ سزا نہیں ہو پاتی. جو لوگ یہ تو نہیں ہے کہ 100% جعلی دوائیں مل رہی ہیں, کچھ اکا دکا ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو جو وہ کیسز ہوتے ہیں ان کو اگر سزا ملنی چاہیے تو وہ سزا نہیں ملتی, اس لیے کہ جو بیچ میں تفتیشی افسر ہے اور جس نے کیس بنانا ہے, جس عدالت نے ایڈجوڈیکیشن کرنی ہے, وہ سب لوگ پیسے لے کر معاملے کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پورے سسٹم کی خرابی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے, جہاں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے رشوت خوری کے ذریعے. لیکن عدنان صاحب کرپشن ہم نے بہت سارے معاملات میں دیکھی, مشینری کی مد میں ہو جاتی ہے, سامان کی مد میں ہو جاتی ہے, باقی معاملات میں ہو جاتی ہے, لیکن صحت کا معاملہ, اور سب سے اہم بات کہ یہاں پہ جان کی ہم بات کر رہے ہیں تو چاہے کم مقدار ہے زیادہ مقدار ہے, وہ تو ڈائریکٹلی انسان کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے, اس کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے. آپ کو نہیں لگتا کہ جتنا یہ سینسٹیو معاملہ ہے اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہیں گئی انتظامیہ کی جانب سے؟ میرے خیال میں تو آپ کوئی یہاں پر فرشتے بھی انتظامیہ کے لے آئیں تو یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا, کیونکہ جب نیچے کا سارا عملہ اور جتنے لوگ انوالو ہیں اس میں, ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, اس میں کورٹس ہیں, وکیل ہیں, وہ سارے تلے ہوئے ہیں کہ سسٹم اس لا کو فیل کرنا ہے, اس کام کو ٹھیک طرح نہیں ہونے دینا. یا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے, وہاں سے آپ پیسے دے کر اپنی پسند کی رپورٹ لے سکتے ہیں. تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ تو ہمارا عمومی زوال ہے پورے معاشرے کا, ہمارے کریکٹر کا زوال ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی نمبر 2 کام کر لیں اس کے بعد تو خاص قسم کی عبادات کر لیں گے, ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ
کہ یہ نون لیگ کے زمانے میں، شہباز شریف صاحب کے زمانے میں جو پاکستان میں ڈرگز بن رہی ہیں پنجاب میں، ان کے نمونے جو ہیں وہ بھجوائے گئے لندن میں. تو پتہ چلا، مجھے وزیر صحت نے بتایا کہ اس میں رپورٹ جو لندن سے آئی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے، اس میں یہ پایا گیا کہ جو اس میں اصل دوا ہوتی ہے، ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے، وہ 10 سے 20% کم ہے. یعنی وہ پیسے بچانے کے لیے، اپنے منافع بڑھانے کے لیے اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ کم ڈالتے ہیں. یعنی اگر آپ نے 500 mg کی چیز لی ہے تو 450 mg اس میں دوا ہوگی، تو ظاہر ہے اس کی تاثیر کم ہو جائے گی. تو اس کے اوپر جو دوا ساز ادارے تھے انہوں نے اتنا شور مچایا کہ نہیں، یہ آپ لندن سے نہ کرائیں اور یہ پاکستان کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے ہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. یہاں پہ وہ پیسے دے دلا کر اور وہ اپنی کلیئرنس رپورٹ لے لیتے ہیں. جب ساری قوم میں رشوت خوری پہ لگی ہوئی ہو تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے، میڈیا پہ بھی یہ بات آتی رہنی چاہیے، اور جو لوگ اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. صحیح، آپ کی بات اچھی ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. میں آپ ہی کی بات آگے بڑھانے کے لیے صدیقی صاحب سے بولوں گا کہ نظیم صاحب، واقعی کرپشن سرایت کر گئی، قابو تو پانا ہے، سسٹم ہے نہیں. ادوار سابق بھی ہمارے سامنے ہیں اور آگے بھی تبدیلی سرکار ہے، ان کے بھی اپنے سلوگنز ہیں، لیکن جانوں کا معاملہ، صحت کا معاملہ، اور اس سے آگے اگر میں بات بڑھاؤں تو سیکٹری صحت کو ادویات اور قیمتوں کی رپورٹ سمیت پیش ہونے کا حکم. کرپشن اور وہ معاملات جو عدنان عادل صاحب نے بولے ہیں اس پہ تو میں کمنٹس چاہوں گا، لیکن اس کے بعد جو کارروائی ہو رہی ہے اور یہ جو رپورٹس بنے گی اور رپورٹس پیش ہوں گی اور یہ جو پیشیاں ہوں گی، ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل عدنان صاحب نے صحیح کہا، آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. کوئی بھی آپ سیکٹری کو بلا لیں، آپ اکثر دیکھیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں سیکٹریز کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، اٹارنی جنرل کو بلایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی ہے کہ بحیثیت قوم جو ہے وہ ہم سب لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں، ادارے تمام کے تمام تباہ ہو چکے ہیں. جب کرونا کا یہ شروع میں سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ایک بڑی وحشت سی پوری دنیا میں آئی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے، تو لوگوں نے چھتوں پہ جا کے اذانیں دینی شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صرف برے ٹائم میں نہیں یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. دن میں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جن چیزوں کی عدنان صاحب نے نشاندہی کی ہے، آپ دیکھیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. عدالتیں بلا کے تھک جاتی ہیں. عدالت میں بھی کیا کریں، جج حضرات جتنی ان کی تعداد ہے اور روزانہ کی بیسس پہ وہ جتنے کیسز سنتے ہیں، کیس پر کیس آتے چلے جاتے ہیں، کیس پر کیس آتے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ لوڈ ہے. لیکن ہماری قوم کو یا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سوال تو یہ ہے کہ ان پہ لوڈ ہے کیوں؟ مثلا انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ انتظامیہ کو چاہیے نہج پہ جانا ہوگا ہمیں کہ عدلیہ ہی معاملات کو ٹھیک کرے؟ عدلیہ تو بالکل، عدلیہ نے ہی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن انتظامیہ کا بالکل ایک رول ہے جس نے ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ مانیٹرائزیشن جہاں پہ آ جاتی ہے وہاں پہ بھی کرپشن صلاحیت کی ہوئی ہے. جس طرح کے واقعات کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہے، بلکہ میں عدنان صاحب سے یہ ضرور سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں سجاد آپ سے پوچھنا چاہوں گا. عدنان صاحب نے ذکر کیا کہ کرونا کے معاملے میں تو بہت بہتری آ رہی ہے، تو آپ تو واقعی اس فیلڈ سے بہت زیادہ قریب میں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور بہت سارا رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کیا صورتحال ہے حالیہ کرونا کی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہم گرا کر کرونا کے کیسز کو کم کر رہے ہیں. ابھی واقعی بات ماننا پڑے گی کہ اسلام آباد اگر دیکھا جائے تو ہم DHO پہلے رینڈم سیمپلنگ کافی انہوں نے فوکس کیا اور کافی اس کے اچھے نتائج سامنے آئے، اور رینڈم سیمپلنگ کو فوکس کر کے وہ جو ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی گئی، تو اس کے کافی اچھے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں. اور صرف اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو جو 6 مئی کو سب سے کم کیسز سامنے آئے تھے، اس کے بعد مسلسل اضافہ ہوئی، 700 تک بھی گئے تھے. اس کے بعد یہ کل تھرڈ ٹائم ہے کہ لوئسٹ کیس سامنے آئے ہیں اور 23 کیسز سامنے رپورٹ ہوئے ہیں. اور سب سے کم جو دیکھا جائے مئی جون کا اگر تناظر اٹھا کے دیکھا جائے تو 50% جو تناسب ہے وہ پازیٹیو کیسز کا وہ گرا ہے. اور اس میں واقعی DHO جو زعیم ضیاء ان کو کریڈٹ ضرور چاہتا ہے، انہوں نے کافی کام کیا ان کی ٹیم نے. اور پہلے جو یہ تھا کہ جو ٹیسٹ جب کر لیا جاتا تھا 3-4 دن لگ جاتے تھے، اس کی ویسے ہی بندے کی رپورٹ جو ہے نیگیٹو ہو جاتی تھی، پھر وہ اس کے بعد جو ان کو نیگیٹو آ رہی ہوتی تھی، کافی اس پہ لوگوں کے اعتراضات تھے. لیکن اب جو ہے کل کی بتاتا ہوں میں، کل ایک دوست کو ٹیسٹ ہم نے کروایا تو اس کا تقریباً 5 سے 6 گھنٹے میں اس کا رپورٹ آ گئی اور وہ بھی اب صحیح اچھی رپورٹ آئی. اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر رپورٹ کا دورانیہ بھی کم ہو گیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ پرائیویٹ لیب سے بھی ہم نے یہ چیک کیا تھا کہ اس سے کروا کے سرکاری سے پرائیویٹ سے چیک کرو تو وہ ڈفرنٹ دیتا تھا. لیکن کل یعنی اس میں کوئی ایسا مغالطہ یا شائبہ تو نہیں ہے کہ جس طرح عدنان صاحب بھی بات کر رہے ہیں یا ہم بھی سوچ رہے ہیں اور آپ تو بتا رہے ہیں کہ اموات کی ریشو،
اور کیسز کی ریشو دونوں کم ہو گئی. اموات میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 7-8 دن سے اگر ہم ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً اسلام آباد میں 3 سے 4 اموات ہوئی ہیں, جو کہ ایک واقعی اچھا ہے. اور کیسز میں اگر کمی آئے گی تو اموات آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی, کیونکہ لنک کی اگر کیس سامنے آئیں گے تو اموات ہوگی. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد کی حد تک ہم جو کنٹیکٹ ٹریسنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے جو رینڈم سیمپلنگ تھی وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور اس پہ کافی اچھے کام ہو رہا ہے. لیکن اگر دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو لوگ ہیں اس پہ واقعی SOPs پر عمل درآمد کرتے بالکل نظر نہیں آتے. ابھی ریسنٹلی جو ابھی مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں, اگر آپ وہاں پر صرف جا کر وزٹ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرونا ہے بھی یا نہیں. وہاں پر عمل درآمد کرانے والا بھی کوئی نہیں. مزے کی بات وہاں پر CDA والے حکام جو ہیں صرف اور صرف ان کے پرانی روش ہے وہی والی, تو پیسے لینے والی. کہیں ایسے جتنی پبلک ہے ہمارے ملک کے اندر وہاں پہ آپ SOP سے عمل کرانا بہت مشکل. میں SOP پہ بھی آؤں گا. میں ذرا عدنان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدنان صاحب NDMA کے حوالے سے بھی سماعت میں ذکر ہوا اور بہت سارے گفتگو ایسی ہے, لیکن جو ہیڈ لائنز کا حصہ بنی کچھ تو میں نے ذکر کیا کہ لگتا ہے NDMA کو ختم کرنا پڑے گا, جعلی لائسنس پر دستخط کرنے والے جیل جائیں گے, یہ چیف جسٹس کا کہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو استفسار کیا تھا وہ کہتے ہیں دستاویزات جمع کیوں نہ کرائیں, یعنی وہ چارٹر طیارے کے حوالے سے, جہاز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سپریم کورٹ NDMA پر برہم ہو گئی, اور نہ صرف برہمی, کہتے ہیں 3 بار حکم کے باوجود عمل نہ ہوا. آخر کون سی وجوہات ہیں, کیا صورتحال ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب کیا تماشا چل رہا ہے؟ یہ استفسار ہے چیف جسٹس کا. تو NDMA کا کردار یہ شعبہ اور اسپیشلی ایسی پینڈیمک کے سامنا ہو جب, تو پھر یہ ساری کی ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں ہر جگہ کرپشن ہے, کوئی بھی ادارہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے. میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پیسہ کھایا جا سکتا ہے اس میں 80-90% لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ. تو اب یہ جب بھی کوئی خریداری ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کمیشن کھائی جائے, کک بیک کھائی جائے. اب چونکہ کورونا تھا تو ایک ہنگامی صورتحال تھی اور لوگ کہہ رہے تھے راتوں رات کچھ نہ کچھ اقدام ہو جائے, جو کام ہونا ہے جلدی جلدی ہو جائے. تو پھر افسران کرام کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ رولز ریگولیشنز کو ایک طرف رکھ کے تو کسی کو فیور کر سکیں اور پھر وہ ہنگامی صورتحال کا فائدہ اٹھا کے کسی کمپنی کو نواز سکیں. تو یہ بھی ایسے بظاہر دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی کمپنی کو انہوں نے جو ٹھیکہ دیا, ایک ہی کمپنی کے ذریعے سب کچھ منگایا گیا, الحفیظ کمپنی جس کا ذکر عدالت میں ہوا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ اس کی دستاویزات جمع کرائیے, انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس کہاں ہیں دستاویزات؟ تو وہ سب پیش NDMA نہیں کر سکا ہے. تو اب NDMA کو کوئی وضاحت دینی پڑے گی, اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر عدالت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس میں توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے آرڈر بھی نہیں مان رہے ہیں, آپ ہمارے احکامات کی تصدیق کر رہے ہیں, ایک ہی کمپنی کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ NDMA جو ہے کوئی وضاحت پیش کرے. وہ تو عدنان صاحب عدالتی کارروائی ہے, اس پہ ہم تبصرہ نہیں کر سکتے, وہ جو بھی صورتحال ہوگی وہ سامنے آ جائے گی جب فیصلے سامنے آتے ہیں. لیکن آپ سے میرا یہ سوال ضرور ہے کہ آخر ہم اس کرپشن پہ کیوں قابو نہیں پا سکتے؟ یعنی اتنی انتظامیہ, گورنمنٹ اسٹرکچر, آپ کی وزارتیں, آپ کے تمام جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں, آخر ہم کیوں قابو نہیں پا سکتے؟ آخر کون سی ایسی بات ہے, یہ رکاوٹ ہے؟ جی اگر آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. پاکستانی قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ آپ کھاؤ پیو عیش کرو, جہاں سے بھی مال آتا ہے حلال حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے. جا کے آپ کوئی عبادت کر لو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب جب تک یہ ہمارے جو اخلاقی مبلغین ہیں, علماء کرام ہیں, ہمارے گھر سے تربیت ہوتی ہے, یہ لوگ اس بات کی لوگوں کو نہیں کہتے کہ بھئی یہ جو عبادات ہیں یہ سب نہیں قبول ہوں گی اگر آپ حلال کی کمائی سے نہیں کریں گے, حرام کی کمائی سے کیوں یہ عبادات قبول نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم نے مذہب کا تصور اختیار کر لیا ہے کہ آپ جو مرضی حرام کھا لو, جس طرح کا بھی ناجائز پیسہ کھا لو, لیکن عبادات کر لو کچھ مخصوص قسم کی تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوتا لوگوں کے ذہن سے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے. کوشش کی جا سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے. آپ کتنی سزا دیں گے؟ دیکھیں تفتیشی افسر سے آپ مل جائیں, وہ تفتیش خراب کر دے, آپ کا کیس ختم. اگر آپ چھوٹے عدالت کے جج کو خرید لیں, لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو جج کر لو, تو پھر کیس آپ کا ختم. تو سزا کون دے گا؟ یہ نقطہ ہی میں آگے بڑھاؤں گا. نسیم صاحب سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ نسیم صاحب لفظ ایک ہوتا ہے ہونا چاہیے, ہونی چاہیے کوئی بھی چیز,
ये मुतालबे में आ जाता है। या यूँ कह लें कि कोई भी सी शऊर शख्स जो है कोई भी नेगेटिविटी देखने के बाद ये जुमला बोलेगा कि यार इसका तदारुक होना चाहिए, ये है मुतालबा। लेकिन ये इस वक्त मामलात जो है वो मुतालबे के नहीं हैं। अगर आपके पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है तो आपको नहीं लगता कि ये करना है आपको? अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। आपको लगता है कि हम सिर्फ ये बात करें कि होना चाहिए? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये किसने करना है और कब होना चाहिए। ये आप देखें कि जो हमारी इस वक्त मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट है ये इसी नारे के साथ आए थे, और ये तमाम जो बुराइयों की निशानदेही आप कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने की या अदनान साहब ने की, इन सब बुराइयों की निशानदेही इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर करते थे और हमें एक एक चीज़ बताया करते थे कि किस तरह माफियाज बने हुए हैं, किस तरह कार्टल्स बने हुए हैं, किस तरह जो है वो इस मुल्क के अंदर करप्शन होती है। तो अब इनके तदारक के लिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि जिस जिस डिपार्टमेंट में निशानदेही की जा रही है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। हमने केसेस तो देखे हैं अदालतों में जाते हुए, लेकिन उनका रिजल्ट कोई नहीं निकल रहा। आप लोगों को पकड़ रहे हैं, उनके जो केसेस हैं वो आप नहीं जमा करा रहे। लेकिन मैं सिद्दीकी साहब केसेस पे तो इतना जाना भी नहीं चाहूँगा। मैं दाद देता हूँ, अदनान साहब ने एक जुमला बहुत अच्छा बोला कि उन्होंने कोई ना कोई नफ्स पकड़ी। वो कहते हैं कौम का मिजाज ऐसा है। आपको क्या लगता है सिर्फ मिजाज का ही अमल दखल है? और अगर मिजाज का अमल दखल है तो इतनी टीमें हैं, कोई ना कोई टीम साइकोलॉजिस्ट की हो गई, किसी और की हो गई, आप बैठा तो सकते हैं कि कोई ना कोई पॉलिशिंग या ज़हनों को बदलने, लेकिन बजाय इसके कि अदालतों पे गुफ्तगू करें, हमें हमारे जहन में, आपके जहन में भी तजज़ियाकार या एनालिस्ट क्या बात आती है कि कुछ कौन सी ऐसे मुहर्रकात? देखिए ये जो कौम के मिजाज की बात है ना, ये दुनिया की तमाम कौमों का मिजाज इसी किस्म का है, लेकिन उन सबको जो है ना वो कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। क्योंकि मुझे आपको पता है 18 साल मैंने बाहर गुजारे हैं, वहाँ पे भी लोग इशारा तोड़ के निकलते हैं लेकिन उनको उसको जुर्माना देना पड़ता है। वहाँ पे बचत किसी चीज़ की नहीं है, वहाँ सज़ा फौरी तौर पे मिलती है। अभी भी आपने देखा कि जब वो अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड वाला वाक़या हुआ है तो जितने मुजाहरे हुए उसके बाद लूटमार भी हुई, लेकिन उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है। तो बात यही है कि कानून सख्त होने चाहिए, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है, क्योंकि अदालतों ने तो उन चीज़ों पे फैसला करना होता है जो सबूत या गवाह उनके सामने पेश किए जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अदालतें फैसला करती हैं और अदालतें अपना काम बड़े आसान तरीके से कर रही हैं। ये काम इंतज़ामिया का है। जिस तरह अदनान साहब ने भी निशानदेही की थी कि प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर कर दिया जाता है, गवाहों को डराया धमकाया जाता है। तो जब तक ये सिलसिले सही नहीं होंगे और ख़ुद से भी हमारे अंदर भी कुछ खौफ खुदा होना चाहिए, हमने सिर्फ इस दुनिया में हिसाब नहीं देना, हमने आखिरत में भी अल्लाह ताला के सामने भी जो है वो हिसाब देना है। भी आगे बढ़ाऊंगा और मैं सजाद में वही वहाँ जाऊंगा कि जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि मवेशी मंडियाँ, और इसी का जिक्र किया नसीम सिद्दीकी साहब ने। तो मवेशी मंडियाँ तो वाकई सचना शुरू हो गई। ईद कुरमा की आमद है और ये मामला तो आगे बढ़ेंगे, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। तो वहाँ पर क्या इक़दामात हैं इस हालिया सूरत हाल में वबाई मर्ज के सामने? बिल्कुल 4 मकामात जो हैं वो कहे गए थे डीसी जो है हमज़द शफकात की तरफ से, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ कि हमने वहाँ पर लगाने, और कहा गया था शहर से बाहर होंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही है शहर से बाहर कौन से मकामात है जहाँ पर ये अभी मंडियाँ लग चुकी हैं, क्योंकि अभी त्रमणी चौक मुझे नहीं लगता ये शहर से बाहर है। अगर आपको या किसी और बंदे को ऐसा लगता है तो फिर शायद उनकी अपनी सोच हो। और दूसरी मकाम देखें, बाराकोह देखा है, बाराकोह स्टार्ट से पहले, शहर से स्टार्ट होने से कबल ही एक मंडी लगी हुई है, और 4 मकामात जो वाजे किए गए, और वहाँ पर जब दूर दराज से, अब मैंने कल एक बंदे से मिला हूँ, वो मुझे बता रहा है जनूबी पंजाब से, मियाँ चंद वाली साइड से पूरे ट्रक लोड करके आए हैं वो 70-70 हज़ार रुपये देकर ट्रकों को, और उसमें बकरे और मुख्तलिफ जो मवेशी वो लेके आए हैं। जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर तो सिस्टम ही और है। अब इन्होंने यहाँ पर शिकायत की है कि ना पानी यहाँ पर अवेलेबल है, ना कोई बाथरूम का इंतज़ाम है, ना कोई बिजली है रात के टाइम गुजारा हो जाए, टेंट तक जो है वो नहीं दस्तियाब। कि इवन ये काम होता है इंतज़ामिया का कि जब वो इंटर करवाती है कि हमने अपने एक बैल लेके जा सकते हो, 1000 रुपये उसका ले लेते हैं। जब 1000 रुपये ले लेते हैं, आपको कोई ना कोई तो सहूलियात हमने देनी है यार, कि हमने ये इस पे 1000 रुपये हम लगाना है। ये तो फिर वही बता एक क्या पुराने ज़माने में कहता था ये तो एक रूटीन मैटर है ना कि कोई भी बिजनेस करेगा वो ये चीज़ों का ख्याल रखेगा। तो इस वक्त तो हमें वबाई मर्ज या नागहानी सूरत हाल का सामना है, उसमें इजाफी जो SOPs थी, बाकी मामला तो फिर SOPs तो वो तो बाद में होते, पहले आप लोगों को सेटल तो करवा देखें, सहूलियात देते हैं तब आप पैसे चार्ज करते हैं। इवन कि आपने अगर मैच करवाना है, कोई टीम टूर्नामेंट करवाती है तो वो भी पहले उसके ऊपर पैसे लेकर ग्राउंड के ऊपर काम करवाती है, कुछ काम करवाती है।
یہاں پر تو انہوں نے ایون کے 1000 روپے ایک بیل کا لے رہے ہیں, اور اوپر انتظامات دیکھیں تو وہاں کل بارش ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو خریداری کرنے جا رہے ہیں وہ سڑک کنارے کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہیں, ادھر بتاؤ اس بیل کا کتنا پیسے لے رہے ہو, اور صرف منڈی سے باہر منڈی سے. اور وہاں پہ انتظامات آپ یہ دیکھیں, نہ کوئی وہاں پر بندہ کوئی کھڑا ہے سیکورٹی گارڈ, نہ کوئی سینیٹائزر کا انتظام ہے, کوئی نہ ماسک ڈال کے آ رہا ہے وہاں پر. اور وہ جہاں پہ لوگ اتنے دور دراز سے جب آ کے ٹینٹ وغیرہ کے انتظام کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہاں پر آ کے ان کو صرف سی ڈی اے والے, کیونکہ یہ نیا پاکستان ضرور ہے لیکن پرانے پاکستان کی روش ضرور برقرار ہے, اور جو پرانے پاکستان کے جو سی ڈی اے کے اہلکار تھے ان میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بھائی کو کہتے ہیں جو وہاں پر موجود ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا پیسے دے دیں یا پھر آپ یہ اس کو ختم کریں. حالانکہ اپروو ہوئی منڈی, اور اس کو کہہ رہے ہیں یہاں اس کو ختم کر دیں, نہیں تو آپ سامان سارا لے کے چلے جائیں, آپ کو ادھر لگا دیں. اتنا دور سے بندہ جب 70,000 بھر کے آیا, سیدھا صرف کرائے کا بھر کے آیا گاڑی کا, اور 10 دن ابھی باقی ہیں عید کو, تو وہ کیسے جائے گا؟ وہ اس نے ظاہری بات ہے اس کو تو دینا پڑے, تو اس نے ہاف قیمت بھی دینا پڑی اگر بیل کی, تو اس نے دے دینی, کیوں اس نے واپس تو نقصان میں نہیں جانا, اتنا پورے سال اس نے محنت کی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو یہ تو ابھی دیکھیں سی ڈی او کام میں کافی لوگ ایسے ہیں. پہ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ عدنان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, سرایت کر گئی ہر صوبے میں, ہر جگہ پہ سرایت کر گئی. کرپشن کو اس وقت تک آپ نہیں روک سکتے جب تک آپ بڑے لوگوں کو سامنے لا کر ان کو ایک مثالی سزا نہ دیں. جب آپ اسٹے آرڈر آپ کے اوپر اتنے زیادہ کیسز آپ کے پینڈنگ میں پڑے ہوں, اور اس کے اوپر آپ جو ہے بنا آپ وقت پہ اس پہ ایکشن لینے کے, بنا اس کے اوپر آپ اس کے فیصلے دینے کے اوپر آپ اس کو پینڈنگ میں کرتے جاؤ گے نا, تو آپ نیچے جو لوگ ان کو روک نہیں سکتے. ان کو آپ یہ ضرور بتا سکتے ہو ہم نے کیس رکھا ہوا ہے. اور یہاں پر تو ایسے کیس بھی پاکستان میں سامنے آئے کہ ہم نے فریج سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ڈفرنٹ نام دے دیا, حالانکہ ہر بندے کو پتا ہے, کوئی بندہ بیوقوف اتنا نہیں, شاید میں بھی اتنا ہوں لیکن باقی اتنے نہیں ہیں, لوگوں کو پتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, اور باقی سیکٹریٹ لیول میں کیا کیا محفلیں لگتی ہیں, ہر بندے کو پتا ہے یہ. عدنان صاحب بات تو وہی ہے کہ واقعی کرپشن سرایت کر گئی, لیکن میں وہ گفتگو وہاں سے آگے بڑھاؤں گا. نسیم صدیقی صاحب نے جملہ بولا تھا کہ قانون ہوتا ہے, قانون کی گرفت ہوتی ہے, گرپ ہوتی ہے, اور جہاں پہ وہ گرفت ہے یہ معاملات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں, سب کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے, کرپشن ختم ہوتی ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں یا جو ہم معاشرہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو بہت زیادہ بے حسی کی جانب چلا گیا, لیتھارجک ماحول ہو گیا, تو واقعی کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا. دیکھیں اگر ہم اتنے برے نہ ہوتے تو انگریز ہم پہ 200 سال حکومت کیوں کرتے؟ تو آزاد بھی تو ہو گئے. وہ لوگ تو دیکھیے کہ ہمارا جو زوال ہے وہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا ہوا ہے, اس کی ہماری یہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. یہ تو بحیثیت قوم ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ کہاں سے لائیں گے وہ لوگ جو قانون نافذ کریں گے جب وہ خود ہی کرپٹ ہو؟ جب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے وہ خود ہی کرپٹ ہوں. یہاں تو لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کرپشن ختم ہو, احتساب کا کوئی ادارہ ہو, کوئی ایسا قانون ہو جس کے تحت کسی کو پکڑا جائے. ہمارا قانون جو ہے مجرموں کو تحفظ دیتا ہے, یہاں پہ بڑے مجرموں کو جو ہے سزا دینے کے لیے قانون نہیں ہے. اس میں اتنے ٹیکنیکل نکات ہیں کہ جن کا اچھے وکیل جب تک پاکستان میں نا کسی مجرم کو سزا نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس نکالتے ہیں کہ مجرم کو چھڑا کر لے جاتے ہیں. اگر چھوٹی کورٹ سے نہیں تو ہائی کورٹ سے, ہائی کورٹ سے نہیں تو سپریم کورٹ سے. وہ قانون کا سہارا لے کر ہی مجرم کو آپ دیکھیں گواہ منحرف ہو جاتے ہیں. اب راؤ انوار کے خلاف 2 گواہ تھے, وہ منحرف ہو گئے, وہ کہنے لگے جی ہمیں تو دباؤ ڈال کر ہی بیان لیا گیا تھا. تو آپ ایسے حالات میں کیا کر سکتے ہیں جب پوری قوم جو ہے اس نے کرپشن کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہو, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو پورا ایک آپ جو بات کر رہے ہیں تو ایک انقلاب ہے. اگر یہ آ جائے تو پھر تو معاملہ ہی سارا ٹھیک ہو جائے. میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں, کوئی ایسی امید آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ انقلاب آئے گا, یا کب تک کچھ ایسا ہو پائے گا, کوئی تبدیلی آئے گی سوچوں میں, نظریے میں, رویوں میں؟ فی الحال تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. بس یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ شور مچاتے رہتے ہیں, مچاتے رہیں. کبھی شاید ہو سکتا ہے نئی نسل ہماری کوئی بڑا قدم اٹھا لے. پھر میں ایک اور معاملہ, اب میری گفتگو تو لازم بات ہے, آپ نے انداز ہی ایسا اس کو دے دیا کہ کرپشن سرایت کر گئی, لوگ ایسے ہیں, سوچ ایسی ہے, قوم کا مزاج ایسا ہے, لیکن معاملات تو پھر ہیں نا. اور اسی طرح کا ایک اور معاملہ جس کا ذکر کیا تھا صدیقی صاحب نے, جعلی لائسنس ہولڈرز پائلٹس کے خلاف کارروائی, فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے, سپریم کورٹ کا حکم ملوث افسران کے خلاف, اور رپورٹ بھی 2 ہفتے میں دینی ہے. 28 جو پائلٹس ہیں مشکوک پائلٹس, ان کے لائسنس منسوخ ہو گئے, 93 کے معطل ہو گئے. یہ صورتحال پھر اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ کوئی لائسنس جو ہے وہ جعلی آپ نے کسی کو ایشو کر دیا ہے اور وہ پائلٹ جہاز اڑاتا پھر رہا ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ نہ کچھ ٹریننگ لی ہوگی. لوپ پول کہاں پہ آیا درمیان میں, کس جگہ پہ جو ہے وہ 2 نمبری کی گئی, اس چیز کو ایک تو پکڑنا ہوگا کہ ان کی کہاں پہ ہوئی. اس کے علاوہ جن آفیسرز کے سگنیچرز ہیں
उनके लाइसेंस के ऊपर, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सिर्फ पायलट्स ही को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, जिन्होंने वो लाइसेंस इशू किए, जो इशूइंग अथॉरिटी थी, और उस वक्त के जो डीजी सिविल एविएशन थे या उस वक्त के जो मिनिस्टर्स थे, उन सब लोगों को कटहरे में लाना पड़ेगा। वही जो पहले बात हो रही थी कि जब तक आप बड़े लोगों को नहीं पकड़ेंगे, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, नीचे की तरफ इंसाफ नहीं आएगा। ये आप देखें कि कितना ख़तरनाक मामला है कि आप कितनी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं कि अगर आप एक बड़ा जहाज़ है, उसमें कम से कम 300 साढ़े 300 पैसेंजर्स होते हैं, छोटे जहाज़ में 100 के करीब होते हैं, और आपने देखा कि PIA के तैयारे पिछले कुछ अरसे से गिरते भी रहे हैं। आपने देखा काठमांडू में हादसा हुआ, वहाँ पे सैकड़ों जानें चली गई। उसके बाद वो गिलगित वाला वाक़या था, फिर जुनैद जमशेद जिस जहाज़ में थे वो था, फिर मुल्तान से एक PIA का जहाज़ फ्लाई किया था, फ्लाई करने के फ़ौरन बाद गिर गया था। और अभी रिसेंटली बहुत ही अलमनाक वाक़या कराची में हुआ, जो PIA का जहाज़ गिरा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, इन बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। फिर वही होता है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो सामने आ जाएंगी, माफिया सामने आ जाएंगे, कहीं अपना लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले लेंगे या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेंगे, और उसके बाद वो मामला टाइम फिश हो जाता है, कहीं नज़र नहीं आता। तो इन मामलात को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। और फिर जो आपने बात पहले की थी, ये हुकूमत वक्त की और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो इन केसेस को जिस तरह प्रॉपरली अभी उठाया। और पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, पूरी दुनिया में आप देखें कि PIA की फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो इस मामले को फौरी तौर पे टेकअप करके उन पायलट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हमने इनके खिलाफ एक्शन ले लिया। और बाकी हमारे जितने पायलट्स हैं वो सही पायलट्स हैं, उनके लाइसेंस बिल्कुल ठीक है, ताकि PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मामले को इस तरह ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, इसमें तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अदनान साहब से करना चाहूँगा। अदनान साहब, वाकई हम हर बात डिस्कस करते हैं लेकिन चले जाते हैं करप्शन की जानब, और आपका ये कहना है कि एक तो कौम का मिजाज, दूसरा हमें सामना है, हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, कोई इसमें बेहतरी नहीं आ पाई। चले मैं कुछ हकायक की जानब जाऊं तो ज़मीनी हकायक तो ऐसे ही नज़र आते हैं। ये लोग तो हवा से रिस्क लेते हैं, हवाई मामलात हैं, हवा की ट्रेनिंग होगी इनकी, लाजम बात है, ट्रेंड थे वो लोग, उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो आखिर आपको क्या नज़र आता है, क्या हवाओं में भी हमें ऐसे ही करप्ट नज़र आएंगे? देखिए, ये तो सबके सामने है। वो तो अब तहकीकात पे उन्होंने बताया कि ये 262 के करीब लोग हैं, इनके पायलट्स के जो लाइसेंस हैं जाली हैं, या तो इन्होंने इम्तिहान नहीं दिए या इनकी जगह किसी और शख्स ने इम्तिहान दिया, और 28 के तो मनसूख ही कर दिए गए हैं। और 141 पायलट्स ऐसे थे जो PIA में काम कर रहे थे, तो उनके भी लाइसेंस जाली निकले। और ये तो हमारे जाहिर है अजीज रिश्तेदार दोस्तों में ऐसे लोग हैं, हमें पता है कि किस तरह लोग पायलट्स बनते हैं पाकिस्तान में। तो मैं तो ठीक है, अब वो बार बार रिपीट नहीं करूंगा बात। पाकिस्तान के लोगों का तो वो हाल है कि हम लाहौर में कहते हैं इज्जत आनी जानी चीज है, आदमी को ढीठ होना चाहिए। तो वो हम हो गया हमारे साथ मामला कि कोई हमें शर्म आती नहीं है। अब जब ये स्कैंडल सामने आया तो सब लोगों ने बजाय इसके कि इस पे शर्मिंदगी का इजहार करें, ये कहना शुरू कर दिया कि वजीर ने तो पूरी PIA तबाह कर दी, ये पूरा इदारा तबाह कर दिया, पाकिस्तान के तमाम पायलट की वो मुश्किलात पैदा कर दी दुनिया भर में। बजाय इसके कि हम इस पे शर्मिंदगी का इजहार करते और कहते कि हम मामले को ठीक करेंगे, उल्टा जो इस बात की निशानदेही जिन लोगों ने की उनके खिलाफ हम हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है मामला, तो इसलिए हम थोड़ा खामोश हैं, वरना तो यहाँ पे तो वो इस हवाले से तो गुफ्तगू नहीं करूंगा। आप जिस तरह कहते हैं कि जी उन्होंने, वजीर ने ये बात कर दी, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें अंदाजा था कि इस बात के इम्पैक्ट क्या हैं? एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वो जो भी है, जिन मुहर्रकात के पेशे नजर वो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें 97 जाने गई हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी होगी, आपको जिम्मेदारी तो उठानी होगी। उनका क्या हुआ? हम रिपोर्ट पे भी चले जाते हैं, जाली मामलात पे भी चले जाते हैं, करप्शन पे भी चले जाते हैं, हालात पे भी चले जाते हैं। उनका मदावा या उनको कौन इंसाफ देगा, उसके बारे में आप क्या कहें? उनका क्या इंसाफ है? उनको बस कंपनसेशन की रकम दे दी है। इससे पहले एयर ब्लू का हादसा हुआ था तो इंसाफ मिल गया था। PIA का जो चित्राल वाला वो गिरा था तो उसमें इंसाफ मिल गया था। उससे पहले एक और एयरलाइन का शायद हुआ था तो उसमें इंसाफ मिल गया था। इंसाफ तो कभी भी यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ बड़े बड़े केसेस में नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिलेगा। कुछ अर्से मीडिया पे शोर रहेगा, फिर मामला दब जाएगा, मीडिया भी भूल जाएगा। हर रोज एक नया स्कैंडल आ जाता है, मीडिया उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, पिछले का फॉलो अप भी भूल जाता है। तो इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, उनको इंसाफ मिला है कभी? वो जो मरने वाले उनको छोड़े, आप बल्दिया फैक्ट्री में जो 200 लोगों को मार दिया गया,
اس کا انصاف ابھی تک نہیں ملا. کتنا بڑا واقعہ ہے. عوام کو بتانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اس کا ٹرانسفر کر دیا, اس کا ٹرانسفر کر دیا. میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف بھی انصاف نہیں دے پائے گی؟ باقی تو سب کٹہرے میں ہونے چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے, اوپر سے لے کے نیچے تک ہونا چاہیے سب کچھ وہ معاملہ, لیکن تحریک انصاف بھی کیا انصاف نہیں دے پائے گی؟ تحریک انصاف جو ہے بہت کمپرومائزز کر کے اقتدار میں آئی ہے. وہ سارے جو روایتی سیاستدان ہیں ان کو انہوں نے اپنے اس میں فولڈ میں لیا, پارٹی میں شامل کیا, پھر یہ الیکشن جیت سکے. ورنہ یہ الیکشن ہی نہیں جیت سکتے تھے. ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں جب تک الیکٹیبلز اور مقامی سیاستدان شامل نہ ہو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو جب یہ اتنے کمپرومائزز کر چکے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. میں سجاد آپ کی جانب آؤں گا. ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے پی ٹی اے سے لنک کرتا ہے. پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو وارننگ جاری کر دی ہے اور بیکو جو ہے بی کو بلاک کر دی گئی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور ایک دن پہلے ہم نے پب جی کی بات بھی کی تھی, لیکن صورتحال اب اس طرف آ گئی کہ وارننگ جاری کرنی پڑ گئی اور کہیں پہ آپ کو بین کرنا پڑ گیا. جہاں تک پب جی کا ہے, پب جی میں تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کیس ریزرو ہوا, اس کی جو اس کے ورڈکٹس ہیں وہ ریزرو ہوئے ہیں. اس میں بھی کافی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے حکومتی وکیل جو اٹرنی تھے ان کی کافی کمزور دلائل تھے, اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا فیصلہ ہے وہ بھی پی ٹی کے خلاف جائے. اب دیکھیں بیگو کو دیکھا جائے تو بیگو اور جو ہے اس کے ساتھ جس کو ٹک ٹاک کی بات اگر کر رہے ہیں تو ان دونوں کے جو ہیں جواب غیر تسلی بخش تھے, یہ کہنا ہے پی ٹی اے کا. لیکن مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ ایک کو بین کیا گیا ہے اور ایک کو وارننگ دے کر کام چلا لیا گیا. اب دونوں کا کام ایک ہی تھا. دونوں جو ہے پی ٹی اے کی جو ہے پریس ریلیز جاری اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں کا جو غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور بہرا روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو دونوں لے کے جا رہے تھے. پھر ایک کو وارننگ دی ہے, ایک کو بین کیا ہے. وارننگ کیوں دی گئی ہے؟ دونوں کو جو ہے جواب غیر تسلی بخش تھا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے ان کے جو اس کے اوپر جو دلائل دیے گئے ہیں, اس کے اوپر جو ایک ایکٹ کا ایک حوالہ دیا گیا ہے, وہ بھی ایک قسم کا جو مطلب کہ لنک ہی نہیں کرتا جس چیز کو انہوں نے مینشن کیا کہ آپ نے کمزور حوالہ ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے اس کے اوپر جو کئی لوگ ایسے ہیں, میں پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس سے لنک تھے, مطلب اسے انکم جنریٹ کر رہے تھے, پروڈکٹ مارکیٹنگ کے اوپر, ایفلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر کام کر کے اس سے ریونیو جنریٹ کر رہے تھے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہمارا یہ بھی ایک ذریعہ تھا, ذریعہ معاش, باقی تو چیزیں بند ہوئی ہیں, اس کو بھی بند کریں. اس کو ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ اپنی جیسا ہوتا ہے ہر ممالک میں اپنی اس کی کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہوتے ہیں, سی پی ہوتا ہے, تو اس کے ذریعے اس کو ریگولیٹ کروایا جاتا تو بہتر تھا ایز کمپیئر ٹو اس کو بین کیا جائے یا اس کو وارننگ دی جائے. تو اس کو وارننگ دیا جانا مطلب ان اے سینس کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ تیار ہو جو یہ بھی بند ہونے لگا, جیسے ہم نے یوٹیوب کے وقت میں کیا تھا. تو آپ جب تک اس کے اوپر منظم قسم کی ایک حکمت عملی سامنے نہیں لاتے, اس طرح کی کئی ایپ آئیں گی, کئی ایپ بند ہوتی جائیں گی. اور یہ تو آپ کوئی اس کا کرائٹیریا, کوئی ایکٹ یا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کنزیومر ایکٹ ہے اور باقی معاملات جو ہیں, وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کنزیومر جو پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں ضرور یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو آپ کا جو اسلامی اگر ملک ہے تو اس کے مطابق آپ کے جو کیا اس پہ رول ریگولیشن لگتے ہیں, آپ کی کیا ایس او پیز ہیں, یا آپ کیا اس کے اوپر ضرور ہے. لیکن اس میں بھی ابھی یہ اس پر کسی قسم کا بھی دیکھیں اسلام سے ریلیٹڈ ہے تو کسی مفتی جو ہے ان کا کچھ ان سے ڈسکشن لے لیتے ہیں, ان کو کوئی حوالہ دے دیتے, کوئی مینشن نہیں کیا گیا. صرف اور صرف جو حوالہ دیا گیا وہ بھی لنک نہیں کرتا. اس میں بھی یہ تھا کہ ہمیں مطلب کہ اجازت دی گئی ہے قانون کے مطابق کہ ہم کسی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اس میں یہ چیز مینشن نہیں کی ہوگی کہ آپ نے کنزیومر کو کس حد تک اس پہ ہارم ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیے. اس پر کچھ ہے نہیں. جی صاحب, میں آپ کی طرف اسی حوالے سے بات کروں گا کہ جدت ہے, اور فواد چودھری نے پچھلی بار بیان بھی دیا, اور پب جی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسے بار بار کریں گے یا بند نہیں کرنا چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور ویسے بھی اس جدت میں بہت ساری جدید ایسی چیزوں کا آپ کو سامنا ہوگا, آپ کو استعمال, آپ کو تو وہ شعور دینا ہے نا, وہ بلکہ میں پھر اسی جملے پہ جاؤں گا, قوم کا مزاج, کہ آپ کو شعور دینا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, بجائے اس کے آپ شعور دیں یا اس کا استعمال کے بارے میں بتائیں, اس پہ ایکٹ یا کوئی بھی ایسا قانون سازی ہو, آپ اس کو بین کر دیں گے. دیکھیں آج کل کے ماحول میں جس طرح کاروبار بالکل تباہ ہوئے ہیں, تو یہ آن لائن ہی کچھ کاروبار ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے کچھ آمدنی کما لیتے ہیں. اچھا, ہماری قوم کا وتیرہ نہیں ہے, ہماری حکومتوں کا بھی یہی وتیرہ ہے کہ جو ان کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے اور پابندی لگا دیتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں گا کہ لاہور میں اور اسپیشلی پنجاب میں بسنت کا تہوار جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا, اور صرف منایا ہی نہیں جاتا تھا, اس سے اربوں روپے کی آمدنی بھی آتی تھی. کچھ لوگوں نے قاتل ڈور بنانا شروع کر دی, میں بالکل اس کے خلاف ہوں. جو لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, بڑی قیمتی جانیں جاتی ہیں, آپ نے ان لوگوں کو پکڑنے کے بجائے, ان پہ پابندی لگانے کے بجائے آپ نے پورے تہوار کے اوپر ہی پابندی لگا دی. پب جی گیم اگر ہے, اس میں پاکستان کا بڑا نام ہو رہا تھا, یہاں سے بھی کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جن کا انٹرنیشنلی نام آیا ہے, اور اگر اس میں کچھ 2-4 لوگوں نے
सुसाइड की है या कोई ऐसा वाक़या था, उसकी आपको टोटली इंक्वायरी करनी चाहिए थी। ये अपना काम नहीं करते, ये सिर्फ पाबंदी लगा देते हैं, लोगों के जो कमाने के ज़रिए उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ख़ुद सरकारी इदारों में बैठे हैं, वहाँ करप्शन करके खुद तो पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह जिस तरह टिकटॉक की बात आ रही, अपने पीटीए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और जो उन रूल्स एंड रेगुलेशन से डेविएट करे आप उनको पकड़े, आप उनको सजाएं दें। जब आप उनको सजाएं देंगे तो दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप पाबंदी लगा दें, आप बैन लगा दें। अभी जैसे इन्होंने कहा कि एक कंपनी पे बैन लगा दिया, एक को वार्निंग दे दी, ये क्या इंसाफ का तरीका है आपका कि एक पे बैन लगा रहे हैं, एक को आप जो है वो चांस दे रहे हैं? तो इनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। इस्लामी रियासत है पाकिस्तान, उसके हिसाब से कि कौन क्या चीज़ किस तरह नहीं यूज़ कर सकता। जैसे मैंने देखा कि यूरोप में अगर कोई फिल्म आती है और उसके साथ PG-18 लिखा हुआ होता है या PG-12 लिखा होता है, तो वहाँ पे लोग ना तो घर से लेके जाते हैं बच्चों को उस उम्र के, और ना उस उम्र का बच्चा अंदर दाखिल हो सकता है। उसकी शऊर देना ये भी गवर्नमेंट का काम है। अदनान साहब आपकी तरफ आऊंगा और इसी हवाले से आऊंगा, लेकिन मैं उन जुमलों के साथ कि आपने बोला हमने तो वाकई हमसे तो कितना अरसा तो हम गुलाम रहे, आज़ादी हमने दी, लेकिन अब आज़ाद भी हो गए, पर बेबसी की रवश जारी है। उसके बाद ऊपर से मामला ये है कि जिद्दत का भी तो सामना है। हर जिद्दत को अगर आप इस अंदाज से देखेंगे और कौम को शऊर नहीं दे पाएंगे, मिजाज वाकई वैसे के वैसे रहेंगे, तो कितनी बार हम जिद्दत को भी डिनाई करते रहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है इसका हल ये नहीं है कि पाबंदी लगाई जाए। इसमें तो यही है कि आप लोगों के ज़मीर पे छोड़ दें। अगर कोई आदमी खुद को तबाह कर रहा है तो फिर ठीक है, क्या किया जा सकता है। ये तो अब लोगों का, आप एक आदमी अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है तो जो सही इस्तेमाल करने वाला है उसका रोजगार तो नहीं छीन सकते ना। अब इससे तो कोई मफर ही नहीं है। अब ये जो डिजिटल एज है इसका तो अब कोई मतलब आप इससे भाग नहीं सकते। ये तो दुनिया के उसका लाजमी हिस्सा बन चुका है, माशरत का, बिजनेस का, इकोनॉमी का। तो इसके बगैर तो अब जिंदगी जो है ये जिंदगी का लाजमी जुज़ है। जो मार्केट है अब वो बाजार का तस्वुर खत्म होता जा रहा है कि आप बाजार जाएं चीज खरीदें। नहीं, मैं अदनान साहब ये पूछना चाहता हूँ, माशाल्लाह आपने जिक्र भी किया कि 30 साल से आप इस सहाफ़त से जुड़े हुए हैं, इस शोबा से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मसाइल आपने देखे, और मसाइल के साथ साथ जिसका आपने जिक्र किया करप्शन भी देखी। लेकिन कब तक हम, चलो बाकी मामलात या पुराने मामलात या तकिया नूसियत जो हम जिक्र करते हैं वो नहीं जा पा रही, तो पर हम आगे जिद्दत का क्या सामना करेंगे? और हैरत की बात यह है कि पिछले मामलात में अगर करप्शन सराय था तो अगले मामलात का होगा क्या फिर आगे की तरफ? हम नहीं, अब ये तो गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन मुझे तो यही आ रहा है कि हम ऐसे ही बस लूला लंगड़ा माशरा हमारा है, ये चलता रहेगा। और जैसे पहले लूला लंगड़ा चल रहा था अब भी चलता रहेगा। ये कुदरत ने मतलब है कि हमें कोई जिंदा रखा हुआ है, बस ये उसकी मेहरबानी है। तो बाकी देखिए अभी तक कबायली निजाम में रह रहे हैं लोग, गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। बाहर के मुल्कों में अगर आप अमेरिका यूरोप की बात करते हैं तो वो माशरे तो फर्क हैं, वो तो बहुत सेकुलर माशरे हैं, जदीद तालीम है। नहीं तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी है ना, कानून साजी तो हो सकती है, मुकन्ना तो है, सियासतदान तो मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म तो है जी। वो है, वो सारे कबायली सरदार हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जराइम पेशा अफराद हैं, कब्जा ग्रुप हैं, लैंड माफियाज हैं। तो आप उनसे तवक्को रखते हैं कि आपके लिए वो ऐसे कानून बनाएंगे कि आप मॉडर्न एज में दाखिल हो जाएं। ये आपकी राय है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं होप है, कोई पुरुमीदी है, कोई? हाँ, वो ऐसे आप जैसे लोग हैं, नसीम सिद्दीकी साहब, सज्जाद काज़मी साहब जैसे लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, करते रहें, अल्लाह ताला कभी ना कभी बरकत डालेगा। चलें जी, आमीन। मैं सज्जाद आपकी तरफ आऊंगा। वाकई इस मामले में ये जो हम गेम्स का सिलसिला देख रहे हैं, पबजी की बात होती थी, बीको की बात हो रही है, और इसके अलावा टिकटॉक्स और बाकी जितना भी सोशल मीडिया, ये सारी की सारी सूरत हाल को कोई ना कोई कहीं ना कहीं कानून साजी का भी है सूरत हाल, कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है? सर कानून साजी पे तो आपको पता ही है, हमारी पार्लियामेंट में तो हम मेजोरिटी पे नहीं है। हम कोई भी कानून लेके जाते हैं तो सबसे पहले अपोजिशन को राज़ी करना पड़ता है, उसके लिए उनकी सुनना पड़ती है और कुछ लेन देन की बात होती है उस पर। लेकिन हम ज़्यादातर फोकस हमारा ऑर्डिनेंस के ऊपर ही है। अभी देख लें जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट इस हुकूमत ने करवाई है, बेशतर उसकी जो है ऑर्डिनेंस पर यही रहा है कि हम लेके आएँ और वक्ती तौर पर काम चलाया, फिर देख लेंगे बाद में जो हुआ। तो इसके ऊपर भी यही सिस्टम है कि पीटीए की तरफ से तो अपने जो रूल रेगुलेशन है उसका हवाला देकर ये कह दिया गया है कि हमने इसको इसके मुताबिक ये आ नहीं रहा था तो इसको हमने बैन किया और इस साथ ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। लेकिन अभी तक इसमें जो मज़ीद इसमें है इनसाइड जो है पीटीए की है या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हैरत की बात यह है कि कल जो IT के जो मिनिस्टर हैं वो ये कहते नज़र आ रहे थे कि इसमें पीटीए ने बैन किया, हमने तो किया ही नहीं। अभी पीटीए उसका ज़ेली इदारा है,
اچھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ذیلی ادارہ ہے اور آئی ٹی کے جو منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر وہ جو سائبر ایکٹ ہے اس کا کوئی اطلاق ہوتا ہے؟ سائبر ایکٹ کا اس پہ لگتا نہیں ہے. سائبر ایکٹ پہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کرائم کیا ہو, کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہوں, آپ نے مطلب کہ آن لائن جب کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر لگتا ہے, اس میں بلیک میلنگ آتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں. یہ تو کہ ایسی قسم کی اس میں آپ پوری فیملیز کھیل رہی ہوتی ہیں, جیسے پب جی گیم ہے جس میں ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک میں بھی لوگ, جس میں کچھ ہڈن کچھ نہیں ہے. ہڈن جو مطلب کہ بیک ہینڈ ہوتا ہے, کچھ چیز ہوتی ہے بیک ہینڈ وال کچھ اور ہوتا ہے, وہ آپ کو اس پر سائبر ایکٹ لگتا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, واقعی سائبر ایکٹ اس پہ لگتا ہے کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو. لیکن نسیم صاحب میں سوال آپ سے ہے میرا کہ کیا ہم کوئی کرائم ہونے پہ ہی ایکشن لیں گے؟ کوئی کرائم کے تدارک کے لیے نہیں ہے, یعنی کسی چیز سے اگر ریلیٹ کرتا ہے کرائم تو کیا کرائم ہونے کا ہی انتظار کیا جائے گا, کرائم ہونے دیا جائے گا؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, ہمیں بالکل اس کا تدارک کرنا چاہیے. اور جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ اگر کوئی بھی چیز نکالیں گے, مطلب اگر کوئی گاڑی بھی تیار کرتا ہے, کار لے کے آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اوور سپیڈنگ کرے گا یا بیلٹ کے بغیر گاڑی چلائے گا یا لائسنس کے بغیر گاڑی چلائے گا تو ان سب چیزوں کی آپ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے. سوری, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کار چلانے پہ پابندی لگا دیں یا کار پر ہی پابندی لگا دیں. تو اسی طرح ہے کہ یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہوں گی, گیمز کو یوز کیا جائے گا, جو اس کو مس یوز کرے گا آپ اس کو فائن کریں. بالکل, آپ کو یہ جو اگر کوئی ایک چیز کا مس یوز ہونا ہی ضروری ہے سائبر ایکٹ کے لیے, بہتر نہیں ہے کہ اس کے تدارک کے لیے بھی اور اس کے تدارک کے لیے بھی بالکل, اور ایک عوامی شعور کی مہم بھی چلانی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں ان لٹریسی بہت زیادہ ہے. جن ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں وہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے, وہاں پہ ہر بندہ اسکول گیا ہوتا ہے, کالج گیا ہوتا ہے. تو ہمارے ملک میں جب یہ چیز نہیں ہے تو ایک تو عوام میں شعور پیدا کرنا چاہیے. جیسے پہلے ایک مویشی منڈی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ 1000 روپیہ بیل کا یا 500 روپیہ فی بکرے کے حساب سے چارجز تو لیتے جا رہے ہیں, لیکن جو فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرنی ہے وہ نہیں کر رہے, وہ پیسہ اپنی آپ جیب میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جو ادارے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو بھی چیز آنی ہے اس کا پہلے سے تدارک ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے. تو آپ کو عمل درآمد کرنا ہی ہے, لازم بات ہے. جرم ہو گیا تو آپ کو ختم یا اس کی سزا دینی. اس میں ایک چیز تدارک پہ جب کوئی ہم سٹیپ لیتے ہیں تو اس پہ تنقید ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم دوبارہ سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اس میں کئی ایسی مثالیں ہو چکی ہیں, میں نے کئی ایسی اسٹوریز دی ہیں جو مطلب کہ جس میں وہ جب سامنے آ جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ یو ٹرن لے کے واپس لے لیا جاتا ہے, نوٹیفیکیشن تک واپس لے لی جاتی ہیں. تو یہ صورتحال ہماری. اب دیکھیں پی ٹی کے جو وکیل نے جو پب جی پہ کہا تھا کہ اس پہ اموات ہو رہی ہیں, 3 اموات ہوئی ہیں اب تک ملک بھر میں. اس طرح تو جو دوسرا 22 کروڑ کی آبادی میں 3 اموات ہوئی ہیں. اور موٹر سائیکل سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, موٹر سائیکل کو بند کر دیں. چنگچی رکشے سے کتنی ہو رہی ہیں, گاڑی سے. یہ بڑا لمبا فکریہ ہے کہ واقعی جو صورتحال ایک تو سائبر ایکٹ کی ہے کہ سائبر ایکٹ کام کرے گا اسی پہ جب کوئی جرم ہو جاتا ہے, تو جرم کا تدارک کس کا ذمہ ہے؟ آئی تھنک رابطہ ان کا منقطع ہو گیا, دوبارہ اگر رابطہ ہوتا ہے تو ہم بات کریں گے. میں اسی بات پہ جاؤں گا کہ یہ اگر واقعی ایسی صورتحال ہو گئی تو ہم شاید دقیانوسیت تو اپنی جگہ پہ, کرپشن اپنی جگہ پہ, ہم تو جدت کو بھی نہیں پکڑ پائیں گے. نسیم صاحب آپ یہ دیکھیں رانا صاحب, آپ کا اتفاق ہوتا ہوگا اپنا یہاں پہ نیشنل اسمبلی جانے کا, جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے. ان لوگوں کو ان کے حلقے کے لوگوں نے الیکٹ کر کے اس لیے بھیجا ہوتا ہے کہ یہی جو معاملات ہیں ان کے اوپر قانون سازی کی جائے, کیونکہ قانون سازی قومی اسمبلی میں ہوگی, سینٹ میں ہوگی, یہی 2 ادارے ہیں جہاں سے قانون سازی ہوگی. تو جب ان اداروں کا حال دیکھ لیں, سینٹ میں تو پھر بھی کچھ بہتری کا ماحول نظر آتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کے اندر تو توبہ توبہ, جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں یا آوازیں کس رہے ہوتے ہیں یا اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو کام تو ان کا ہے قانون سازی کرنا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ قانون سازی جب تک نہیں ہوگی تو تب تک معاملات کیسے آگے بڑھیں گے, اور یہ دنیا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. تو اسی تیزی کے ساتھ آپ کو قوانین میں بھی تبدیلی لے کے آنی ہے. سجاد یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ قانون بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے, پھر واپس لے لیے جاتے ہیں یو ٹرن, اسی لیے کہ مافیاز اسٹرانگ ہے, کارٹلز اسٹرانگ ہے, وہ نہیں بننے دیتے کوئی قانون. کیونکہ اگر قانون بنیں گے تو سب سے پہلے تو وہی لوگ اس کی گرفت میں آئیں گے. تو ان لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے, اور میں تو کہوں گا کہ ان کے نمائندے آگے بیٹھے ہوئے جو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونے دیتے. سر پائلٹ والے پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں ایک نام مینشن کروں گا اس انسٹیٹیوشن کا, وہاں پر جو لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے, پائلٹ بنائے جا رہے ہیں مستقبل کے, وہاں پر تقریباً جو سب سے کم جو فیس ہے لیول وہ بھی آپ کی میڈیکل کی 5th سیمسٹر کی فیس سے زیادہ ہے.
ابھی دیکھیں ایک ہوتا ہے میڈیکل میں آپ کہتے ہو کہ میڈیکل میں جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں وہ فیس زیادہ کیوں چارج کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سیمسٹر میں زیادہ فیس دے کر ہم پاس ہو کے آتے ہیں, اس کے بعد ہم کیوں نہ اس پہ پروفٹ لیں گے. اس طرح اگر دیکھا جائے پائلٹ کے اوپر جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں, ابھی ہم مڈل کلاس لوگوں کی مثال لینا, تو اگر وہ پائلٹ بننا چاہے گا تو اس کے ماں باپ ایف ایس سی کے بعد کہتے ہیں بھائی جا کے پی ایف میں بھرتی ہو جاؤ, آپ پائلٹ بن جاؤ گے. یہاں یہ ہماری سوچ ہے. آپ دیکھیں اگر وہ پائلٹ جو کہ کیا کہتے ہیں اگر گریجویشن کر کے آنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ سچویشن ہے, کتنی ہائی فیسیں وہ دے کے آتا ہے تو وہ کیسے لائسنس نہیں لے سکے گا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی گاڑی کے لائسنس کے لیے اتنی اگر راولپنڈی پولیس والے اتنی پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ جو وی ایل سی کا بنا ہوا ہے ٹیب, اس کو آپ توڑتے ہو اس کے بعد آپ کو لائسنس نہیں دیا جاتا. تو اگر یہ صورتحال ہماری راولپنڈی پولیس کی, تو لائسنس میں جو جہاز کے اڑانے کے لیے دیے جاتے ہیں اس پہ اتنے زیادہ کیوں نہیں ہم نے سختی کی ہوئی, وہ اتنے آپ کو آن لائن دیے جا رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے, وہ رپورٹ کا حصہ ہے بقول ان کے کہ بہت سارے گھپلے پیچھے ہوتے رہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. گھپلے اپنی جگہ پہ, پائلٹ کی اپنی ایک ورتھ ہے, شخصیت ہے, عہدہ ہے. تو جب آپ کسی نہ کسی صورت ایک عرصے کے بعد مشکوک سامنے آتے ہیں تو نفسیاتی اثرات نہیں پڑتے آپ کی شخصیت پہ؟ بالکل نفسیاتی اثرات کیوں نہیں پڑیں گے. جی جی بالکل, یہ مطلب بہرحال یہ جس طرح ہماری ڈسکشن ہوتی ہر معاملے میں جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جب تک چیک اینڈ بیلنس چیزوں کے اندر نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. ہمارے ملک میں بہت سے معاملات درست کرنے والے ہیں. آپ نے جیسے تحریک انصاف کی بات کی تھی, عمران خان صاحب یہی ایجنڈا لے کے آئے تھے کہ وہ ان تمام چیزوں کو درست کریں گے. ابھی ان کو گو کے وقت کم ملا ہے, کوششیں وہ پوری کر رہے ہیں, ہمیں ان کی نیت پہ بالکل شک نہیں ہے, لیکن ہم یہی امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. جانب ہم جا سکتے ہیں. نسیم صدیق صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, سجاد آپ کی آمد کا شکریہ. وقت کے باعث قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. عدنان عادل صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور قیمتی تجزیہ دیا, تھینکس الاٹ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.